الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد۔ معزز ناظرین، مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن کے پروگرام صراط مستقیم میں حاضر خدمت ہیں۔ معزز ناظرین، جب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 کی تفسیر ختم اللہ علی قلوبہم میں مہر کی تشریح کر رہے تھے، اس میں ہمیں 33 قسم کی روحانی بیماریاں جو دل، دماغ، آنکھیں، کان اور زبان کو متاثر کرتی ہیں یا ان کو یہ ذریعہ بنا کر دل کی سختی کا سبب بنتی ہیں، تو وہ تمام چیزیں 33 دفعہ قرآن پاک میں علیحدہ مقامات پر بیان کی گئی ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر اگر ہم اس کو بیان کرتے تو وہ ویڈیو لمبی ہو جاتی، اس لیے ہم نے اس کو ایک علیحدہ ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا۔ تو اس کے اوپر ہم اب بحث کرتے ہیں کہ وہ 33 چیزیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ڈھانپ لینا اور یوں چھا جانا کہ باہر سے کوئی شے اندر داخل نہ ہونے پائے، ختم اور تباہ ہے۔ لیکن اس فرق کے ساتھ یہ کہ اگر صفت فطرت ثانیہ بن جائے تو اسے تباہ کہتے ہیں، گویا کہ بہیمت اور نفسیانی خواہشات اور بعض مصالح عاجلہ یوں چھا جاتے ہیں کہ ان کو چاک کر کے حق کا ان کے قلب میں داخل ہو جانا ناممکن ہو جاتا ہے، تو اسے ختم کہا جاتا ہے، یعنی مہر لگ جانا۔ دوسری چیز ہے اکنہ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً۔ اس سے وہ ترکش اور غلاف مراد ہے کہ جن کی لپیٹ میں دل آ جاتے ہیں، یعنی دل ان اغراض کی تہ میں چلا جاتا ہے کہ جن سے علیحدہ ہو کر اس کے لیے حق کو سوچنا اور سمجھنا ممکن نہیں رہتا۔ تیسری چیز اس میں ہے غطاء۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 22 کے اندر ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اس سے مراد سر پوش ہے، یعنی جیسے سر کو ڈھانپ لینا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ آنکھوں پر پٹی چڑھ جانا اور اس کے لیے وہ قدرت کی نشانیاں اور آثار توحید کے دیکھنے سے قاصر رہنا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے دلوں کی آنکھوں پر پٹی چڑھی ہو کہ اب وہ قرآن میں تدبر، تفکر، فہم اور کسب فیض کے قابل نہیں رہے۔ پہلے دل کی آنکھوں پر پردہ چڑھتا ہے، پھر سر کی آنکھوں پر بھی چھا جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے غلاف۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 155 میں آتا ہے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ غلاف کے ایک معنی یہ ہے کہ ہمارے دل خود علوم و معارف کے خزانے ہیں، ہمیں آپ کے علم و معارف کی ضرورت نہیں، یعنی وہ اپنی عقل اور فہم پر ہی قناعت کرتے ہیں۔ دوسرے کی بات خواہ وہ حق ہی ہو، سننے کو اپنی کسر شان تصور کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں۔ اب اکنہ اور غلاف ہم معنی ہوں گے، بہرحال کوئی صورت ہو، دونوں کا حاصل یہ ہے کہ قرآن میں غور و تدبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کفار کا کہنا یہ تھا کہ ہماری ہدایت خدا کو منظور ہی نہیں، ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غلاف نتیجہ نہیں ہے، بلکہ غلاف خود ان کے کفر و جحود کا نتیجہ ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، کہ یہ جو ان کے اوپر غلاف چڑھایا گیا ہے نا، اور یہ جو اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، وہ ان کے اپنے انکار اور کفر کی وجہ سے ہے۔ پانچویں چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے حجاب۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 25 کے اندر ہے وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب۔ حجاب سے مراد حائل اور مانع ہے، یہاں سے اس سے مراد وہ کیفیت ہے جو کفار کے دلوں اور فہم قرآن کے درمیان حائل اور مانع رہتی ہے۔ حجاب رویت حق سے مانع ہے، اکینہ فہم قرآن میں حائل، وقر سماع حق سے معنی کیفیت کا نام ہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے وقر۔ سورہ انعام کی اسی آیت 25 میں ہی وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں، اسے نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیے ہیں۔ وقر کان کے ثقل اور بھاری پن اور بہرے پن کو کہتے ہیں۔ جس طرح وسق اونٹ کے بوجھ کو کہتے ہیں، اسی طرح وقر جو ہے وہ گدھے کے بوجھ کا نام ہے۔ اور اسی طرح کان کا یہ وقر جو ہے انسان کے حق سننے کا اہل نہیں رہتا، جیسا کہ قرآن حکیم میں آواز حق سے ان کے بدکنے کو کأنہم حمر مستنفرہ،
بیان کیا گیا، گویا کہ وہ گدھے ہیں جو بدکتے ہیں۔ اس سے تعبیر یہ ہے کہ یہ ثقل اور بوجھ جھوٹے وقار، سیاسی مصلحت اور منفعت عاجلہ کے شغف کا عموماً نتیجہ ہوتا ہے۔ نمبر 7 میں آتا ہے غشاوہ۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اس سے مراد پردہ ہے جو صرف آنکھوں پر پڑ جاتا ہے۔ یہ پردہ دل کے اوپر پردے کا مظہر ہے، نتیجہ اور عکس ہوتا ہے۔ پہلے دل پر اس کی سلطانی ہوتی ہے، پھر اس کی وساطت سے آنکھ جو ہے اسی رنگ میں رنگی جاتی ہے۔ کوتاہ بینی، کج بینی، کور چشمی، سبھی اس کے مختلف انواع اور اسماء ہیں۔ ناظرین، 8ویں چیز جو ہے وہ ہے ران یا رین۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے، یعنی جو کچھ کیا ہے ان کے ان کاموں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ رانا سے مراد زنگ ہے، یعنی گناہوں کا زنگ۔ اگر اسے دھویا نہ جائے تو جس طرح لوہے کو زنگ کھا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا زنگ بالآخر مجلہ اور مصفہ دل کو بھی کھا جاتا ہے، یعنی گناہ یوں محیط ہو جائے کہ اس کے دل سے احساس زیاں بھی جاتا رہتا ہے۔ رین کثرت گناہ سے سیاہ دل کو کہا جاتا ہے، اور طبع اس پر ٹھپا یعنی مہر لگانے کو کہتے ہیں، جو رین سے زیادہ سخت ہے اور اقفال طبع سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس سے دل مقفل ہو جاتے ہیں، یعنی سیل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9 پر لفظ آتا ہے غین۔ ناظرین، غین جو ہے یہ بھی زنگ کی ایک قسم ہے جو دل کے آلودہ ہونے کو بتاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کی آلودگی کو دور کرنے کے لیے استغفار کی تلقین فرمائی۔ جس طرح میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، اسی طرح آپ بھی ہر روز جو ہے وہ 100 مرتبہ استغفار کیا کریں۔ اب اس کے بعد آتا ہے الغل یا غل۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، اس کی جمع اغلال ہے۔ اس کے اصل معنی ہے کہ کسی چیز کو اوپر اوڑھنے یا اس کے درمیان میں چلے جانے کی ہے۔ جو پانی درختوں کے درمیان میں بہہ رہا ہو اسے بھی غلل کہتے ہیں، اور اس کو توق بھی کہتے ہیں، اور اس توق کو بھی غل کہتے ہیں جس سے کسی عضو کو کس کر جکڑ کر اس کے وسط میں باندھ دیا جائے۔ وہ دلچسپیاں، مصلحتیں، اغراض اور رسومات جن میں ڈوب کر انسان راہ حق کی طرف پلٹنے اور رجوع کرنے کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، جیسے کسی نے اس کو جکڑ کر باندھ دیا ہو یا قید کر دیا ہو۔ بس دل کی اس مانع عن الایمان کیفیت یا محرومی کا نام غل ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ حق بات، ذکر خیر، اعمال صالحہ، ایمان، کتاب اور سنت کے نام سے اس بیمار کا دل منقبض ہونے لگتا ہے، جیسے کہ منو بھار اس کے دل پر کسی نے رکھ دیا ہو، یا جیسے اس کا گلا کسی نے دبا دیا ہو۔ اس کے بعد آتا ہے صد، دیوار، آڑ، رکھنا، بند کرنے کو صد کہتے ہیں۔ یہاں وہ خدا فراموش، شغف، کوتاہ بینی اور کم فہمی مراد ہے جس کی وجہ سے انسان نہ ماضی کے عبرت آموز واقعات سے کوئی درس لیتا ہے اور نہ حالیہ طرز زندگی کے عواقب اور انجام پر غور کرنے کی توفیق پاتا ہے، اس لیے اس کو کچھ سوجھتا ہی نہیں۔ سورہ یاسین میں اس کو یوں بیان فرمایا گیا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ اس کے بعد آتا ہے قفل یعنی تالا۔ دل گویا دروازہ ہے، اور حق کے لیے اس کے انشراح اور تدبر کے فقدان کو قفل یعنی تالے سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 کے اندر ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں۔ اس آیت میں ایسی کیفیت کا ذکر ہے کہ دروازہ کا بند ہونا بجائے خود بہت بڑا فتنہ ہے، جبکہ اس کے ساتھ اس کو مقفل یعنی تالا لگا دیا جائے اور اس کے کھلنے کی امید بھی باقی نہ رہ جائے، تو ایسے میں اس کی چابی بھی خود اس انسان کے ہاتھ میں ہے، مگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی کردہ بدعمالیوں کے ہاتھ اس نے وہ چابی بھی کھو دی جس سے وہ کھولا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سمم، یعنی سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 کے اندر ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ ان کے
ایسے کان ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ سماعت کے ضائع ہونے کا نام سم ہے، یہاں مراد ایسا شخص ہے جسے آواز حق سنائی دے نہ اسے قبول کرے بلکہ اپنی کہے اور اپنی ہی مرضی کرے۔ اس کو صدائے حق سے یوں وحشت ہوتی ہے کہ جیسے اس کو اپنے کان پھٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ وَيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ، موت کے ڈر کے مارے کڑک کے یہ انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ اس آیت میں ان کی وحشت اور حق سے ان کی اجنبیت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بکمن، یعنی جیسے کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، پیدائشی گونگے کو بکمن کہا جاتا ہے، اور عام ہے کہ پیدائشی ہو یا بعد میں کسی حادثے کا نتیجہ ہو، سب اس کو اخرس کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بکم القلب یعنی کہ دل کا گونگا، اور بکم اللسان اور زبان کا گونگا۔ دل کا گونگا جو ہے وہ زبان کے گونگے سے زیادہ سخت ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عمیٌ یعنی کہ اندھا ہونا۔ قرآن پاک میں سورہ حج کے اندر آتا ہے لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، کہ سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینے کا مکین دل ہی اندھا ہو گیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ اعراف کے اندر وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ ان کے پاس دل تو ہے پر وہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اور آنکھیں تو ہیں پر وہ حقیقت بینی کے لیے نہیں ہیں۔ کان ان کے بند ہیں اور آنکھیں بھی ان کی بند ہیں کہ ان پر حق بات اثر نہیں کرتی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے صد، پہلے جو صد تھا یعنی دیوار وہ سین کے ساتھ ہے، اور یہاں ہے صد۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے سورہ مومن کے اندر آیت نمبر 38 کے اندر فرمایا گیا کہ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنْ سَبِيلٍ، کہ رکنے اور روکنے کو صد کہتے ہیں۔ یہ بدنصیبی کی انتہا ہے کہ خود بھی وہ خیر سے دور ہو جائے اور دوسرے کو بھی قریب نہ آنے دے۔ خدا نے اسے فراعنہ کی ایک صفت قرار دیا ہے، اور یوں بھی مشنری ٹائپ کے لوگ ہیں جو حق کی راہ مارنے کو کار خیر یا سیاسی حکمت عملی تصور کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی کے اندر ہی داخل ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے صرف، سورہ توبہ کے اندر وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے ایک طرف ایک دیکھنے لگتا ہے، پھر یہ کہہ کر کے کہیں تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، اٹھ کر چل دیتے ہیں۔ یہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کیا پھرے، اللہ نے ان کے دلوں کو دین حق سے پھیر دیا، تو اس پھیر دینے کو صرف کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اشد، یعنی شد کے معنی سخت کر دینے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں پتھر کے جیسے بنا دیا جیسے کہ اوپر ذکر ہوا۔ اور یہاں پر کیا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 88 کے اندر رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ الہی ان کے مالوں پر پانی پھیر دے اور ان کے دلوں کو اور سخت کر دے۔ اس کے بعد آتا ہے تقصیہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 کے اندر آتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل کو سخت کر دیے۔ تقصیہ سے مراد پتھر جیسی سختی ہے، اور اس کی ایک قرائت قصیہ بھی ہے، یعنی اغراض سیئہ کی ملاوٹ پر مبنی سختی ہو۔ اور درہم قصیہ اس وقت اس درہم کو کہتے ہیں کہ جس میں کھوٹ ملا ہو، تو یہ اشد علی الکفار کے قبیل سے نہیں ہے کیونکہ وہ مبنی برحق ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ضلال بعید، الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، اور سن لو بے شک قیامت کے بارے میں شک کرنے والے ضرور دور کی گمراہی میں ہیں۔ گمراہی ایک یہ ہے کہ بھٹک جائے، اور دوسری یہ ہے کہ غلط راہوں میں ہی کھو جائے۔ اگر ابتدائی درجے کی ہے تو صبح کا بھولا شام کو واپس آ سکتا ہے، اور اگر انتہائی درجے کی ہے تو واپس پلٹنے کی امید باقی نہیں رہتی۔ اب اس کے بعد آتا ہے اغفال، سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کے اندر ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ تو اغفال کا مطلب ہے غافل کر دینا۔ غفلت میں بھول کو کہتے ہیں جو
تحفظ اور احتیاط کی کمی کے نتیجے کے طور پر طاری ہوتا ہے۔ جب اس پر اصرار جاری رہے تو یہ بھول حق سے مجرمانہ بے نیازی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر سورہ کہف کے اندر ہے من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور اجاڑ اور ویران شے کو بھی غفل کہتے ہیں، گویا کہ غافل کا دل حق سے خالی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے المرض فزادہم اللہ مرضا۔ معتدل صحت میں کمی کا نام مرض ہے۔ روحانیت میں حق کا عرفان اور اس سے صحیح تعلق اور ماسوا پر اس کو مقدم رکھنے کا نام صحت ہے۔ شک، عدم تعمیل، جحود اور انکار سے صحت ضائع ہو جاتی ہے۔ ریب اور شک منافقین کا مرض ہے۔ بدعملی اور نفسیانی خواہشات کا ارتکاب عاصیوں کا مرض ہے۔ جب انسان ان کا خوگر ہو جاتا ہے تو یہ امراض بڑھتے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ نے ان کی مرض میں اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد آتا ہے تقلیب افئدہ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 110 کے اندر ہے نقلب افئدتہم وابصارہم، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے۔ الٹے برتن میں کوئی چیز کبھی بھی نہیں ٹھہرتی بلکہ داخل ہی نہیں ہوتی، یعنی بہتے دریا کے کنارے بھی ان کے لب خشک ہی رہیں، اس لیے کہ شیریں پانی نہیں بلکہ صرف اس لیے کہ کسب فیض کی اہلیت نہیں رکھتے۔ دراصل یہ بھی ختم مہر کی ایک قسم اور نوع ہے، کیونکہ جو لوگ سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہاں کوئی کیا گلہ کرے۔ اس کے بعد آتا ہے الحول بین المرء وقلبہ۔ سورہ انفال کے اندر آتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ازاغ قلوب فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، کہ حق سے باطل کی طرف اور ہدایت سے ضلالت کی جانب مرعوبانہ جھکاؤ کا نام ازاغت ہے۔ جب کوئی اللہ کی بجائے غیر اللہ سے مرعوب ہوگا اور پھر اس کے حضور جھکا رہے تو پھر کچھ مدت کے بعد وہ اسی سمت کا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے خذلان۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 کے اندر آتا ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ وقت پر ساتھ چھوڑ دینے کو خذلان کہتے ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے توفیق سلب کر کے اس کو اپنے نفس و ہوا کے حوالے کر دے، ظاہر ہے کہ یہ حد درجہ خسارے کا سودا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ارکاس۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 88 کے اندر آتا ہے کہ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ رقص کے معنی، یہ رقص سواد والا نہیں ہے، یہ ہے رقص کے معنی کسی چیز کو اس کے سر کے بل الٹا کر دینا، اس کے اول سرے کو موڑ کر پچھلے سرے کے ساتھ ملا دینا، یعنی فلاں گروہ جو بظاہر مسلمان بن رہا تھا واپس جا کر کافروں سے جا ملے، یعنی پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اس کے بعد آتا ہے تثبیت۔ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 46 کے اندر وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اس کے معنی روک دینے اور ہٹا دینے کے ہے، چونکہ وہ دل سے نکلنا نہیں چاہتے اس لیے ہم نے بھی انہیں رہنے دیا۔ اس کے بعد آتا ہے تزیین۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، بس کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جیسا کہ برے عمل کر کے اچھے دکھائے گئے؟ انہوں نے اپنی ہی خواہشوں کی پیروی کی۔ عمدہ آراستہ اور حسین کر دکھانا تزیین ہے۔ کام بد ہو پر انسان اسے کمال خوبی اور جوہر لاجواب تصور کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے اپنے کردار یا زندگی پر نظر ثانی کرنا یا اس کا احتساب کرنا ممکن نہیں رہتا۔ یہ سٹیج کسی کی آخرت، انجام اور مستقبل کو غارت کرنے کے لیے حد درجہ مہلک ثابت ہوتی ہے۔ اور دراصل یہ کیفیت نولیہ ما تولی، جو راستہ اس نے اختیار کر لیا ہے اسی راستے پر ہم اس کو چلائیں گے۔ اس کے بعد ہے عدم تطہیر قلوب۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، دل سے کفر، شرک اور بدعملی کی گندگی کو دور کرنے کے لیے حق تعالی شانہ نے حکمت عملی تو بتا دی، لیکن دھونے کی زحمت انسان کو
خود ہی کرنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ یہ کام بھی خدا خود ہی کرے تو یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو منافق ہیں، جھوٹ کے دل دادا ہیں، تحریف کتاب اللہ کے عادی ہیں، صرف مطلب اور گرد کی بات ہی واسطہ رکھنے والے ہیں، یہ عدم تطہیر دراصل ان کی بدعملی ہے اور بدپرستی کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اماتۃ القلوب، یعنی دلوں کا مردہ۔ دلوں کے مردہ کہنے کے یہ معنی ہے وہ حق کی خواہش نہیں رکھتے، باطل سے نفرت اور حق و باطل میں امتیاز نہیں کرتے۔ اسی لیے ایسے بیماروں کو قرآن نے موتا کہا ہے، انک لا تسمع الموتا، بے شک آپ مردوں کو باتیں نہیں سنا سکتے۔ گویا یہ بھی توفیق الہی سے بالکل یا محروم ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ضیق صدر اور حرج۔ فمن یرید اللہ ان یہدی یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء۔ تو ضیق یعنی صرف تنگی کو کہتے ہیں اور حرج شدید تنگی کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو بکر کے ایک شخص سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو کنانہ کے ایک فرد سے پوچھا کہ حرجہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ گھنے جنگل والی وادی جس میں اتنی کثرت سے درخت ہو کہ اس میں جانے کے لیے راہ نہ مل سکے، نہ راعی یعنی چرواہا اس کو عبور کر سکے اور نہ کوئی جنگلی جانور۔ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کذالک قلب الکافر، کہ اسی طرح کافر کے دل کی کیفیت ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، یہ تھیں وہ تمام وہ صورتیں جو کہ دل کے امراض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا کہ ان کی اگر یہ اعمال ہوں گے تو ان کی دل کی یہ کیفیت ہوگی۔ اور اگر آپ کو کوئی مزید معلومات چاہیے یا آپ ہم سے کوئی مشورہ کرنا چاہیں یا یہ ٹیکسٹ یا کوئی بھی آپ ہم سے سوال کرنا چاہیں تو مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن کے آفس میں آپ تشریف لا سکتے ہیں، یا ہمارے وہ نمبر جو ہم نے آپ کو اسکرین پر دیے ہیں ان نمبروں پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔